اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کعبہ شریف کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا ان اول بیت، سب سے پہلا گھر روئے زمین پر جو بنایا گیا، وضع للناس، لوگوں کے لیے جو بنایا گیا ہے عبادت کرنے کے لیے، للذی ببکۃ، یہ وہ گھر ہے جو مکۃ المکرمہ کے اندر ہے، مبارکہ، برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر اپنے گھر کی، کعبہ شریف کی جو ہے وہ خانہ کعبہ کی عزت اور عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ بیت المقدس جو ہے وہ کعبہ شریف سے زیادہ عزت والا ہے اور عظمت والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا جو قبلہ ہے، یعنی جن کی طرف منہ کر کے انہوں نے نماز پڑھی انبیاء نے، وہ بیت المقدس ہے۔ تو ایک تو ان کا رد کیا گیا کہ تمام انبیاء نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت نہیں کی ہے، بلکہ کچھ انبیاء نے کی ہے، وہ بھی بنی اسرائیل کے۔ باقی تمام انبیاء نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک، یا بنی اسرائیل سے پہلے تک، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تک جتنے نبی آئے ہیں، سب نے عبادت کعبے کی طرف منہ کر کے کی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو عبادت کی ہے وہ بھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس گھر کی اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظمت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلا گھر، بیت المقدس سے بھی 40 سال پہلے خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ زمین کا بالکل درمیان ہے، مرکز ہے یہ۔ یعنی حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو یہ جو کعبہ شریف والی جگہ ہے، اسی پر جھاگ بنی اور اسی سے جھاگ جو ہے پھیلنا شروع ہوئی۔ جہاں تک جھاگ پھیلتی گئی ہے وہاں پہ خشکی بنتی گئی۔ تو زمین کا مرکز جو ہے یہ خانہ کعبہ شریف والی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس گھر کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ کوئی پرندہ بھی اس کی چھت کے اوپر سے نہیں گزرتا۔ کوئی آج کے دور کے اندر کوئی ہوائی جہاز بھی کوئی چیز اس کے چھت کے اوپر سے نہیں گزرتی ہے۔ جو بھی چیز گزرتی ہے وہ سائڈ سے ہو کر گزرتی ہے، بلکہ جتنے پرندے وہاں موجود ہیں جب کہیں سے آئے بھی صحیح تو چھت کے اوپر کے جانے کے بجائے بلکہ وہ سائڈوں سے ہو کر گزر جاتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پرندہ بیمار ہو جائے تو اور وہ شفا حاصل کرنا چاہے تو جیسے ہی وہ کعبہ شریف کی فضا کے اندر آتا ہے، اس فضا کے لگنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ پرندے کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے سبل الہدیٰ والرشاد کے اندر لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی، یعنی وہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آج کے دور تک ہوں، فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف کے اوپر جو کبوتر آپ کو اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، یہ وہ کبوتر ہیں جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غار کے اندر جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تشریف فرما تھے تو جنہوں نے جس کبوتری نے جا کے وہاں پہ انڈے دیے تھے، فرمایا یہ اسی کی نسل ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ انعام عطا فرمایا جو آج تک چلتی آ رہی ہے۔ یعنی کعبہ شریف کے اوپر جو اڑتے والے جو پرندے ہیں، یہ وہ پرندہ ہے، وہ کبوتر ہے یا ان کی نسل میں سے ہے جن نسل نے جو ہے جس کبوتری نے وہاں پہ انڈے دیے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو انعام کے طور پر آج تک اس کی نسل کو زندہ بھی رکھا ہے اور کعبہ شریف کے ارد گرد گھوم بھی رہے ہیں۔ یہاں سے امام نے ایک مسئلہ نکالا ہے، فرمایا کہ اگر غار کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہو، غار ثور ہے، غار ثور کے اندر حضور تشریف فرما ہو اور کبوتری اوپر سے آ کے انڈے دے دے، رب اس کی نسل کو جو ہے وہ آج تک ختم نہیں ہونے دیتا ہے، جس صدیق اکبر نے ساری زندگی ہی حضور کی عزت اور عظمت کا دفاع کیا ہے۔
جن صحابہ کرام نے ساری زندگی حضور کی عزت اور عظمت کا دفاع کیا، رب ان کی نسلوں کو کیسے ختم فرما دے گا؟ یہی وجہ ہے کہ آج تک اہل بیت کو تو چھوڑے، وہ تو بڑے لوگ ہیں نا، صحابہ کرام کی نسلیں آج تک موجود ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جس بندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی ہے، رب ان کی نسل کو مٹنے نہیں دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہاں سے ایک نقطہ ہمیں یہ بھی سمجھ آ گیا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی نسل چلتی رہے یا اس کا نام چلتا رہے، تو وہ صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائے، دین کے ساتھ مخلص ہو جائے، نسل چلے یا نہ چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نام کبھی نہیں مٹنے دیتا ہے۔ ہمارے کئی بزرگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے شادیاں تک نہیں کی ہیں، ہمارے کئی بزرگوں نے شادیاں نہیں کی ہیں، اگر شادیاں کی بھی ہیں تو ان کا نسل نہیں چلی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کو نسل کا محتاج نہیں رکھا ہے کہ نسل چلے گی تو نام چلے گا، جیسا کہ ہمارے ہاں رواج ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی نسل کیوں بڑھاتے ہیں کہ تاکہ نام چلتا رہے، لیکن ہمیں کتنے نام یاد ہیں؟ دادا پر دادا، اس سے آگے چوتھا پانچواں دادا تو ہمیں یاد ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو نام کیسے یاد رہے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نام نسلوں کی وجہ سے زندہ نہیں رہتا ہے، نام کردار کی وجہ سے زندہ رہتا ہے۔ دیکھیں 4000 سال پہلے دو شخص گزرے ہیں، ایک کو ابراہیم کہا جاتا ہے، دوسرے کو نمرود کہا جاتا ہے۔ ابراہیم اپنے کردار کی وجہ سے زندہ ہے، نمرود اپنے کردار کی وجہ سے زندہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے نیچے ہے دو شخص ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہے اور فرعون ہے۔ فرعون اپنے کردار کی وجہ سے ہے، موسیٰ علیہ السلام کا اپنے کردار کی وجہ سے آج تک نام چل رہا ہے۔ تھوڑا سا نیچے آ جائے تو پھر سب سے بڑی کائنات کی ہستی آقا علیہ السلام کے سامنے ابو جہل کھڑا نظر آتا ہے، کردار اپنا اپنا ہے۔ پھر تھوڑا سا پھر نیچے آ جائے تو پھر امام حسین کے سامنے یزید کھڑا نظر آتا ہے۔ تو یہ یزید کسی نام کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اپنے کردار کی وجہ سے زندہ ہے، اور امام حسین کا نام اپنے اس کردار کی وجہ سے ہے جو کربلا کے اندر کھڑے ہو کے انہوں نے ادا کیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا نام چلتا رہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، چاہے اچھا چلا لے چاہے برا چلا لے۔ نام تو ابو جہل کا بھی چل رہا ہے نا، نام تو نمرود کا بھی چل رہا ہے، نام تو فرعون کا بھی چل رہا ہے، لیکن اچھا تو نہیں چل رہا نا۔ ہاں، اگر اچھا چلانا ہے تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر دین کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، رب اچھا نام ہی چلا دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم عجم کے رہنے والے ہیں، یہاں بر صغیر کے رہنے والے ہیں، ہم نے کیا پتا کہ امام بخاری کون ہے؟ وہ تو عربی تھے۔ ہمیں کیا پتا کہ امام مسلم کون ہے؟ ہمیں کیا پتا غوث اعظم کون ہے؟ ہمیں کیا پتا امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے؟ امام مالک کون ہے؟ امام شافعی کون ہے؟ امام احمد بن حنبل کون ہے؟ پہلی بات یہ کہ وہ ہمارے علاقے کے نہیں ہیں، ہمارے علاقے کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا تعلق اور ان کے ساتھ تعلق نسلوں کا نہیں ہے بلکہ صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن صدیوں پہلے ہمارے علاقے میں نہیں، کسی اور علاقے کے اندر ایک شخص گزرا ہے، اس نے دین کے ساتھ وفا کی ہے، روئے زمین کے اندر جہاں تعلق ہے یا نہیں ہے، آج بھی لوگ اس کے نام کو امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ رب دین کے ساتھ اتنی وفا کرنے والے کو پھر رب ایسے عزت عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ حالانکہ ہمیں کیا پتا کہ کون تھے، لیکن آج 1400 سال گزر چکے ہیں، 1200 سال گزر گئے، 1000 سال گزر گئے۔ دیکھیں نا، داتا صاحب علیہ الرحمہ ہماری کوئی رشتہ داری ہے، ہمارا کوئی خون کا تعلق ہے یا ہمارے ہمسائے ہیں؟ 1000 سال پہلے بابا گزرا ہے، لیکن بابا کام ہی ایسا کر گیا ہے کہ آج تک قبر جو ہے وہ جگمگا رہی ہے۔ تمہارا تعلق خاندانی بنے یا نہ بنے، داتا صاحب تو پاکستان کے بر صغیر کے رہنے والے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کہاں سے چلے تھے، کہاں پہ آئے، لیکن یہاں پہ آ کر ہے۔ لیکن جب دین کی خدمت کی ہے، رب نے چپے چپے پر رہنے والے لوگوں کے دلوں کے اندر داتا صاحب کی محبت نہیں بٹھا دی ہے۔ تو اس لیے نام بنانا ہے تو صرف ایک ہی طریقہ ہے، کیا کہ حضور کے دین کے ساتھ وفا کرو، رب نام بھی پیدا کر دے گا، رب لوگوں کے دلوں کے اندر محبت بھی پیدا فرما دے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اگر کعبہ شریف کے اوپر پھرنے والے کبوتروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضائع نہیں کیا ہے تو اس دین کے ساتھ وفا کرنے والوں کو رب کیسے ضائع کر دے گا یار؟ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ کوئی چھوٹا موٹا مقام نہیں ہے، فیہ آیات بینات، اس کے اندر میری کھلی کھلی نشانیاں موجود ہیں۔ کعبہ پاک کے اندر کھلی کھلی نشانیاں موجود ہیں۔ دیکھیں نا نشانی کیا ہے، جو بندہ دیکھتا ہے دیکھنے کے بعد سب سے پہلے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یار بڑی سے بڑی کوٹھی دیکھ کر کبھی رونا آیا؟ سونے کا کمرہ بنا دیں آپ، ڈیفینس کے اندر چلے جائیں، کینٹ میں، ماڈل ٹاؤن، بڑے بڑے دبئی کے اندر، امریکہ کے اندر، پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جائیں، بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھ کے کبھی رونا نہیں آیا ہے۔ واحد ایک کمرہ ہی ہے جس کو رب نے بنایا ہے، جیسے پہلی نظر پڑتی ہے سنگ دل سے سنگ دل بندہ بھی رو پڑتا ہے کہ نہیں؟ فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کعبہ پاک پر پہلی نگاہ پڑتی ہے کیا ہوتا ہے؟ بندہ رو پڑتا ہے۔ پھر اگلی بات دیکھیں،
میں جیسے ہی پہلے نگاہ پڑ جائے، بندہ گیا ہو حلال طریقے سے، رزق حلال کما کر گیا ہو، رزق حلال طریقے کے ساتھ جائز طریقے کے ساتھ جا کے چکر لگا رہا ہو، کعبے پر پہلے نگاہ پڑ جائے، فرمایا جیسی دعا مانگو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ مالک کا پھر گھر بیٹھ کے نہ مانگ لیں، فرمایا جیسے مرضی کر لو، مالک بڑی کوٹھی دیکھ کر دعا مانگ لے، اگر کمرہ دیکھ کے دعا جو قبول ہوتی ہے تو پھر بڑی کوٹھی دیکھ کر دعا مانگ لیتے ہیں۔ فرمایا جتنی مرضی کوٹھیاں دیکھتے جاؤ، اس کوٹھیاں روئے زمین کی کوٹھیاں بھی مل جائیں تو اس کمرہ پاک کے مبارک نہیں ہو، برابر نہیں ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں نا دنیا کے اندر بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں، ہے نا، ہمارے پاکستان کے اندر تو دنیا کی دوسری بڑی چوٹی موجود ہے کیٹو، ٹھیک ہے جی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا یہ جو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں نا، فرمایا اس پر آ کے دیکھو یہ رب کی نشانی ہے۔ مالک پہاڑی اگر رب کی نشانی ہے، تیری نشانی ہے، تو پھر بڑے بڑے پہاڑ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں، اپنے ملک میں دیکھ لیتے ہیں، ویزا لگوانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا نہ، یہ وہ پہاڑ نہیں ہے جسے تم سمجھ رہے ہو، ویزا لگے چوری آؤ، جیسے مرضی آؤ، سفر کر کے آؤ، سمندری سفر کر کے آؤ یا خشکی کا سفر کر کے آؤ، میں جب یہاں پہ آؤ گے ان چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو دیکھو گے، سمجھ لو رب کی نشانی کو دیکھ رہے ہو۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ ایک بہت خوبصورت بات میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی تھی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب علیہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے یہ لکھی ہے، میں نے جب پہلی بار سنی تھی بڑا مزہ آیا تھا، کئی بار بیان کے پھر بھی بڑا مزہ آیا ہے، کیونکہ یہ بات مشہور ہے کہ کعبہ پاک کو پہلی بار دیکھتے ہی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے کہ 3 بندے دلی سے گئے، ایک تھا ڈی ایس پی کا بیٹا، ایک تھا بڑے سارے جنرل کا بیٹا۔ وہ جب دونوں حج پہ جانے لگے نا، ایک جج کا بیٹا تھا، ایک جنرل کا بیٹا تھا، ٹھیک ہے، جانے لگے تو ایک فقیر رستے میں بیٹھا تھا، اس نے کہا میاں کدھر؟ انہوں نے کہا جی حج کرنے جا رہے ہیں یا عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یار مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ انہوں نے کہا چل فقیر آ جا، پھر تو بھی ساتھ آ جا۔ اب وہ جب دونوں گئے تو جنرل کے پتر نے کہا، انہوں نے کہا یا اللہ جنرل مر جائے مجھے جنرل بنا، سارے آنکھوں آمین، ساری دل کی دعا نکل دی، اللہ کرے مرے تو صحیح کوئی نہ کوئی، چلو جنرل مر جائے مجھے جنرل بنا، چلو جی۔ دوسرے نے کہا یا اللہ سپریم کورٹ سے چیف جسٹس جو ہے میرا ابا ہے، اللہ کرے وہ مر جائے تو مجھے اس کا چیف جسٹس بنا۔ فقیر نے کہا، انہوں نے کہا واہ بھائی واہ، نہ تو ابا جنرل نہ ابا جج، کیونکہ کباڑا ان دونوں نے کیا نا ہمارا۔ انہوں نے کہا یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ جب یہ بات ہوئی نا، تینوں دعا مانگ کے واپس آ گئے۔ جنرل صاحب مر گئے، اس کا پتر جنرل بن گیا۔ جج بڑا سارا مر گیا، اس کا پتر بھی جج بن گیا۔ چلو وہ جو فقیر تھا نا، وہ جو مانگ بیٹھا تھا، جیسے دلی پہنچا اس کے ہاتھ کے اندر نہ پھوڑا نکل آیا کینسر کا، آج کے دور میں یہ لگا لیں۔ اچھا وہ پھوڑا پھیلتا پھیلتا بازو تک آیا، بازو سے پھر آگے، آگے سے پھر آگے، پورے جسم کے اندر نا وہ پھیلتا گیا۔ اب لوگوں نے اسے دھکے مارے، روڑے مارے، گالیاں دی، جناب اس کو نکال کے جو اس نے کہا نکل تو شہر سے باہر نکل۔ اب وہ جنگل کے اندر چلا گیا۔ جب وہ جنگل میں جا کے بیٹھا نا تو اس نے گلا شکوہ کیا اللہ کے بارگاہ اقدس میں، کہنے لگا پروردگار کمال ہو گیا، جنرل مر گیا اس کا پتر جنرل بن گیا، جج مر گیا اس کا پتر جج بن گیا، اور میں نے تو تیری محبت مانگی تھی، بجائے محبت عطا کرنے کی بیماری لگا دی ہے۔ تو غیب سے آوازی پریشان نہ ہو، جو تو نے مانگا تھا وہ ہم نے شروع کر دیا ہے۔ ہاں تیری دعا بھی رد نہیں گئی ہے، جو تو مانگ کے آیا ہے ہم نے شروع کر دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر مصیبتوں کے لیے تیار ہو جا، آزمائش کے لیے تیار ہو جا، آزمائش کے لیے تیار ہو جا۔ عرض کی یا رسول اللہ میں رب سے محبت کرتا ہوں، فرمایا پھر مصیبتوں کے لیے تیار ہو جا۔ عشق رسول کا دعویٰ ایڈا سوکھا نہیں ہے۔ عشق رسول کا دعویٰ کرنے کے بعد سب سے پہلے ہمارے بزرگ تھے وہ فرماتے جیڑا کوئی بندہ رب دی بارگاہ آیا نہیں تو رب نے پھاڑ کے لمبا پایا نہیں۔ یہ ایڈا سوکھا کام نہیں ہے کیا؟ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو تم مفت کے اندر جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، تمہیں تو پہلے لوگوں کی طرح آزمایا ہی نہیں گیا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، اور تم ایسے ہی سمجھتے ہو تمہارے مفت میں تمہیں جنت مل جائے گی؟ فرمایا نہ نہ، مفت میں جنت ہے، مفت میں تو ٹماٹر نہیں پاکستان کے اندر ملتا، تو ایویں جنت مل جائے گی؟ اصول ہی کوئی نہیں ہے مفت کے اندر ہاں اگر جنت ویسے رب عطا فرماتا تو اپنے محبوب کے لیے تو رب نے جنت بنائی ہے، حضور کو ویسے ہی عطا فرما دیتا۔ حضور تو مالک ہے نا جنت کے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام مشکات پاک کے اندر حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اوذی نبی قط کما اوذیت، حضور نے فرمایا جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا۔
اگر جنت مفت میں مل جاتی، نعرے لگانے سے خالی مل جاتی، تو انبیاء تو جنت کے ویسے ہی مالک ہیں. رب نے مالک کل بنا چھوڑا تمام انبیاء کو، جیسے مرضی چاہے کرم کرتے رہے. ٹھیک ہے، جو دوسروں کو جنت عطا فرما سکتے ہیں وہ جنت کے مالک نہیں، لیکن کتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رستہ اتنا سوکھا نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فی آیات بینات، اس کعبہ پاک کے اندر کھلی کھلی نشانیاں موجود ہیں. ابرا کا حال اسی کے اندر موجود ہے. دیکھا نہیں کہ ابرا کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے. اور دوسری بات، اس کے اندر جو ہے وہ انبیاء کرام کے حرم پاک کے اندر انبیاء کے مزارات موجود ہیں. انبیاء کے مزارات یہاں بھی موجود ہے. سیدہ ہاجرہ یہیں تشریف فرما ہے، یہیں ان کا وصال ہوا ہے، اور یہیں ان کی قبر مبارک حرم کے پاک کے اندر موجود ہے. پھر اس کے بعد سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پاک بھی اسی حرم کے اندر موجود ہے. کہاں پہ یہ پتہ نہیں ہے. مقام ابراہیم پر میں دوسری بات یہ ہے کہ اسی حرم کے اندر کعبہ پاک کے اندر مقام ابراہیم بھی ہے. وہ پتھر، ٹھیک ہے نا جی. یعنی آج لوگ لفٹ بناتے پھرتے ہیں جی، اونچی جا رہی ہے نیچی جا رہی ہے. یہ واحد لفٹ ہے جو 4000 سال پہلے رب نے بنا چھوڑی تھی. ٹھیک ہے نا جی. ہاں، جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اوپر ہونا ہے یہ خود بخود اوپر ہو جاتا ہے، جہاں آپ نیچے آنا چاہتے ہیں خود بخود نیچے آ جاتا ہے. جیسے جیسے دیواریں بناتے گئے پتھر ویسے ویسے اوپر نیچے ہوتا رہا. من دخلہ کان آمنا. میں اس کی تیسری شان یہ ہے حرم پاک کی کہ جو اس کے اندر داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا. چاہے انسان ہے، چاہے جانور ہے، چاہے درندہ پرندہ چرندہ جو کچھ بھی ہے، میں جو حرم کی حدود کے اندر آ چکا ہے وہ کیا ہے؟ امن والا ہو گیا. اور امن والا بھی کیسا ہے؟ میں انسانوں کو چھوڑو، اگر کوئی بکری یا ہرنی دوڑتے دوڑتے حرم کے اندر داخل ہو جائے تو شیر اس کا شکار نہیں کرتا ہے. میں وللہ علی الناس حج البیت، میں لوگوں اللہ تبارک و تعالی کے لیے اس گھر کا حج کرنا تم پر فرض ہے. کس پر فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کے پاس آنے کی طاقت رکھتا ہے. یعنی جس کے پاس اتنا خرچہ ہو کہ وہ گھر والوں کو دے کر آنے جانے کا اس کے پاس خرچہ بچ جائے، رستہ امن والا ہو، تو اس بندے پر حج کرنا فرض ہے. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ یعنی اس کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے حق حلال کے، اپنی روزی کے، کوٹے مبارک سے نہ ہو، سرکاری کوٹے سے ہے جی. ساری قوم کو روا کے ہماری قوم حج کرنے جاتی ہے، ہمارے حاجی حج کرنے جاتے ہیں، حاجی بڈے، ٹھیک ہے نا جی. میں من استطاع الیہ سبیلا، میں ہر اس شخص پر یہ اس طاقت کے مطابق حج فرض ہے. کس پر؟ جس کے پاس اتنا خرچہ ہو کہ گھر والوں کو بھی دے جائے اور آنے جانے کے لیے اس کے پاس سواری بھی ہو اور اس کے لیے خرچہ بھی ہو. ومن کفر، اور جو شخص حج کا انکار کر دے، فإن اللہ غنی عن العالمین، رب تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے. اسے پرواہ نہیں ہے کہ کوئی کسی شخص کے دل میں یہ خیال نہ ہے کہ شاید رب کے گھر کا حج کرنے جائیں گے رب کو فائدہ ہو جائے گا، یا رب کو اس کی کوئی اللہ معاف کرے گا، استغفر اللہ کوئی ضرورت ہے. نہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم حج کرنے آؤ گے میری شان بڑھ جائے گی. فرما نہ، فإن اللہ غنی عن العالمین، یہ تو وہ شان اور عظمت والا گھر کا مالک ہے کہ اگر کوئی نہ بھی آئے تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. تم حج کرنے نہیں آؤ گے تو رب کسی اور کو بھیج دے گا ہے جی. انسان نہیں آئے گے تو رب پرندوں کو بھیج دے گا، پرندے نہیں آئے گے رب درندوں کو بھیج دے گا. رب کی مخلوق تھوڑی ہے. اسی کعبے پاک کے اوپر بالکل سیدھ کے اندر بیت المعمور موجود ہے، جہاں پہ فرشتے 24 گھنٹے جناب اللہ طواف کر رہے ہیں. اور مزیداری کی بات یہ کہ جس کے 7 چکر پورے ہو جاتے ہیں قیامت تک دوبارہ اس کی باری کوئی نہیں آنی ہے. اسے کیا ضرورت ہے؟ فإن اللہ غنی عن العالمین. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے. یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کرم فرمایا ہے نا کہ کعبہ شریف کی بار بار ہم جو ہے وہ جا کے زیارت کر لیتے ہیں یا حج اور عمرے کی سعادت مل جاتی ہے. میں ذرا ان سے تو پوچھ کے دیکھو جن کی باری ایک بار آنی ہے ساری زندگی میں. اور بیت المعمور کا امام پاک ہے سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے نا، جس کو ایک بار نماز پڑھا دی دوبارہ فرشتہ جو مرضی کر لے دوبارہ اس کی باری نہیں آنی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.